سکتے، اللہ سے آپ نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نکاح کا، اس کو حل نہیں کروا سکتے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے ٹو دا پوائنٹ جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے اس حوالے سے، وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین نوجوان بچے اور عورت کی اس چیز کو محسوس کریں۔ اگر محسوس نہیں کرنا چاہتے، کچھ دن جاگ کر بچے کی لائف دیکھیں کہ رات 3 بجے تک وہ جاگتا ہے، 2 بجے تک وہ جاگ رہا ہے، بچے کی بھی یہی نوعیت ہے، جس کی وجہ سے ان کا آپس میں غلط تعلق قائم ہے۔ جب تک ایک دوسرے کے میسج یہ نہ سنے اس وقت تک یہ سوتے نہیں ہیں، پھر ان کی فجر چلی جائے گی اور یہ گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہوگا وہ والدین کے سر پر ہوگا۔ والدین بھی اللہ سے مانگیں اور بچے بھی اللہ سے مانگیں۔ میں ایک اہم بات کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین اپنا پھل دیتی ہے۔ بچے اور والدین جب آنکھوں سے پانی نکالتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کی کھیتی کو آباد کر دیتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے۔ اب نوجوان اللہ کے سامنے روتا ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کو پکاتا ہی نہیں ہے، اپنے ایمان کو بناتا ہی نہیں ہے، اور ایمان کب بنے گا؟ جب مسجد میں آنا جانا ہو۔ تو نوجوان ان اعمال سے کٹا ہوا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے کام تو نہیں بنائیں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی اس شدت و درد کو محسوس کریں، اور ان کو یہ بھی میں کہنا چاہوں گا، پہلے جوانی نے تجھے مجنون بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر تجھے کیا کیا ستایا، موت کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اصل بات یہی ہے، نوجوانوں اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف لبکو، مسجد کی طرف لبکو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کہنے والے نے یوں کہا تھا، رب راضی سب راضی، رب ناراض سب ناراض۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جنت کی حوریں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے جنت کی حور کی طلب میں لگ جاؤ، دنیا کی حور خود و خود آ جائے گی۔ تو اور کوئی سوال ہو آپ کا؟ ایسا کوئی وظیفہ جس سے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں، شادی بھی جلد ہو جائے، شادی کے بعد بعض نوجوان اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ اس کے بعد ہمارا ذریعہ آمدن کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں اس میں 2 باتیں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک بات تو میں معاشرے کے علماء کرام، بڑے حضرات، ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر خصوصاً علماء کرام سے جو مہر ہے، مہر ہے، اس کو کم رکھیں، اس کو معاشرے میں کم رکھیں۔ اس سے زنا کا وجود ختم ہوگا اور نکاح وجود میں آئے گا۔ اس کی کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر ایک پوری پی ڈی ایم تیار ہو، جماعت تیار ہو، اور جتنی بھی ایسے آلات ہیں، دیکھیں تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے، مولانا صاحب مدرسے سے پڑھ کے آئے، نقصان کیا ہے؟ میری بیٹی کا مہر جو ہے 2 لاکھ ہے، منگنی 10 لاکھ میں ہو رہی ہے۔ بھائی اس سے تو ظاہر ہے نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ تو علماء کرام ماشاءاللہ بڑی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اس میں سے یہ بھی ذمہ داری ادا کریں کہ معاشرے کے اندر اس کا کنٹرول رکھیں۔ اس سے فائدہ ہوگا نوجوانوں کو، غریبوں کو، کہ وہ نکاح آسانی سے جلدی کر پائیں گے۔ دوسرا آپ نے سوال پوچھا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں وظائف تو آپ دیکھیں گوگل پہ اور نیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ بھرے ہوئے، ٹو دا پوائنٹ ایک ہی وظیفہ ہے، ٹرن ٹو اللہ بیفور یو ریٹرن ٹو اللہ۔ بس اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ جس کا اللہ ہو گیا، دیکھیں ایک بادشاہ نے اپنا سونا چاندی پھینکا اور کہا کہ سب جا کے ایک ایک اٹھا لو۔ بادشاہ وہ باندھی تھی، اس نے آگے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ نے کہا سب مال اٹھا رہے ہیں، کوئی زیور، کوئی چاندی، کوئی سونا، تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا تم نے کہا ہے کہ جس نے جو ہے وہ بادشاہ کے اس میں رکھ لیا، گویا کہ اس کو سب کچھ مل گیا۔ میں نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس کا بادشاہ اس کا سب کچھ، جس کا بادشاہ نہیں اس کو کچھ بھی نہیں، جس کا اللہ ہو گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔